لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ میرے پاس ابھی عباس صاحب کا تحریک الیکشن کمیٹی کی جو اध्यکش ہیں سماجوادی پارٹی میں جو تھے ان کے بھی چوٹ آئی ہے، وہ ابھی اسپتال میں انہوں نے فون کیا ہے کہ وہ بھی سماجوادی پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور اس کا استعفا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ آج سے سماجوادی پارٹی چھوڑ دیا اور جتنے ان کے جو ہے کاریہ اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کے سب سماجوادی پارٹی میں ہمارے ساتھ کے تحریک الیکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں وہ سب لوگ یہاں پر آئیں اور آ کر کے اس بات کا اعلان کریں کہ انہوں نے سماجوادی پارٹی آج سے چھوڑ دی ہے اور آفتاب شریعت مولانا قادر جواد صاحب کے ساتھ اور خوف کے ساتھ پیشانہ بشانہ وہ ہیں۔ اور ہمارے اور شیخوں سے جو لوگ ہمارے شیخوں کے نوجوان سماجوادی پارٹی میں ہیں جو پدادھیکاری ہیں وہ بھی آئے اور آ کر کے قوم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ کیا اس وقت بھی وہ چولہا پہنے ہوئے اپنے ہاتھوں میں بیٹھے رہیں گے اپنے گھروں میں؟ ہمارے بھائی شہید ہو گئے، ہمارے حکومت اللہ کا چارج کیا ہے، ہمارے اوپر میدان بھیجا ہے رحمانہ بہت درندگی کے ساتھ اور بہت حیوانیت کے ساتھ اور بربریت کے ساتھ وہاں کے اوپر مارا گیا، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، اور علماء تک کو نہیں چھوڑا گیا اور علماء کو خاص طور سے نشانہ بنایا گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا ان کو حکم ہے کہ مولویوں کو اور علماء کو ضرور تو مارنا، لہذا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار رہے تھے اور تاک تاک کر ان کے اوپر لاٹیاں برسا رہے۔ ظلم کی انتہا پہ چکی ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید میں، جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، عنوان بیان تو میں قرار دیتا ہوں تقریباً ہر تقریر میں، لیکن اس تشریح کا موقع نہیں مل پاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہلکی سے تشریح ہو یہاں کے اوپر، تفصیل یہاں بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ ہے کہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے لیے کیسا انقلاب آنے والا ہے۔ یہ خود قرآن مجید میں اس کی وضاحت کرنا ہے۔ خود قرآن مجید میں ایسے واقعات موجود ہیں جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، جو اس آیت کریمہ کی تشریح و توضیح کرتے ہیں کہ جب ظلم اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، جب ظلم اپنی آخری حد پر پہنچ جاتا ہے، تب اشارہ قدرت ہوتا ہے، تب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، اس وقت ظالم کا تختہ پلٹتا ہے، اس وقت مظلوم کامیاب ہوتا ہے اور ظالم ناکام ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی قرآن مجید میں مثالیں موجود ہیں، میں صرف دو مثالیں بیان کرتا ہوں یہاں کے اوپر۔ علماء بھی تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ دیکھیے جب ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے اور مظلوم کو ہم نے تقریباً کچل دیا ہے، دبا دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اس وقت قدرت اشارہ کرتی ہے، اس وقت مشیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ دو مثالیں آپ کے سامنے قرآن مجید کی پیش کرنا چاہتا ہوں، ہسٹری نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں جناب موسیٰ کا واقعہ جو قرآن مجید میں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ان کے سامنے ہوگا۔ واقعہ کیا ہے؟ ادھر سے فرعون کا لشکر چل رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں فرعون کا لشکر ہے، بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہیں اور وہ فرعون جو ہے پیچھے پیچھے ان کا پیچھا کر رہا ہے اور ایک ایک بنی اسرائیل کو ختم کرنا ہے، اسے ایک ایک کو مار ڈالنا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے وہ ہٹ رہے ہیں، کس طرح سے بچ جائیں، کس طرح سے فرعون سے بچیں، ہٹتے ہٹتے آخر میں دریا نیل آ گیا، آخر میں دریائے نیل آ گیا۔ اب کیا کریں؟ ایک طرف سے فرعون کا لشکر ہے جو سمندر کی طرح سے موجیں مارتا ہوا چلا رہا ہے، ادھر دریائے نیل۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی تھی کہ یا تو فرعون کا لشکر آ کر کچل ڈالے، ختم کر دے، مار ڈالے، پناہ کر دے، دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ دریائے نیل میں ڈوب جائے، سب کے سب دریائے نیل میں ڈوب جائیں۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ یا فرعون کا لشکر ختم کر دے یا دریائے نیل میں ڈوب کر سب مر جائے۔
یہ دو صورتیں تھیں. اس وقت دیکھنے والے یہی دیکھ رہے تھے کہ ان کا کوئی بچانے والا نہیں, اب ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں, یا فرعون مار ڈالے گا یا دریائے نیل میں ڈوب کر ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی نتیجہ اس پر نگاہوں کے سامنے نہیں تھا. اس وقت قدرت کا اشارہ ہوتا ہے اور دریائے نیل میں راستے بنتے ہیں, اور اس وقت جناب موسیٰ بچ کر نکل جاتے ہیں اور فرعون غرق دریائے نیل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ظالم کا انجام ہمیشہ تباہی و بربادی ہے, ظالم کا انجام ہمیشہ شکست ہے. اور جب ظالم اپنے ظلم کی حد پر پہنچتا ہے تب قدرت کی طرف سے مدد ہوتی ہے, تب قدرت کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے. دوسری مثال قرآن مجید آپ دیکھیں, جناب ابراہیم مختصر سے ان کے ساتھی ہیں, مختصر سے ان کے ساتھ دینے والے ہیں, مختصر سے ان کے مددگار ہیں. اب اس سے نمرود میں ان کو جو تھا جو کہا تھی کیا کہہ رہا تھی وہ چیز یہاں کے منجنیر کہہ رہی ہے. منجنیر کو کیا اردو میں کہیں گے؟ منجنیر مطلب پورا اس کو گھما کے اس کو پھینکنا. جناب ابراہیم کو منجنیر پر رکھ دیا, اب گھمانا شروع, گھما کے اب وہ منجنیر سے جناب ابراہیم نکلنے گئے. جناب ابراہیم منجنیر سے نکلے, اب ہوا میں ہیں, اب فضا میں کہاں جا رہے ہیں؟ آگ کی طرف جا رہے ہیں, آگ کی طرف جا رہے ہیں وہ. اب اگر جناب ابراہیم جو ہے وہ منجنیر سے نکل چکے ہیں, آگ کی طرف جا رہے ہیں. اب اگر نمرود بھی بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتا, نمرود بھی واپس لینا چاہے تو واپس نہیں لے سکتا. اب آگ پہ جلنا ہی جلنا ہے, جناب ابراہیم کو آگ پہ جلنا ہی جلنا ہے, کیونکہ آگ کی طرف چل چکے ہیں, وہ فضا میں ہیں اور ان کو جلنا ہی جلنا ہے. اس وقت قدرت کا اشارہ ہوتا ہے اور اس وقت جلتی ہوئی آگ گلزار بن جاتی ہے, گلزار بن جاتی ہے, اور ابراہیم بن جاتے ہیں, نمرود بنا ہو جاتا ہے. یہی ہدایت کریمہ کی تشریح و توضیح ہے. تو اس وقت اب یوں سمجھ لیجیے کہ جو آج کا نمرود ہے, جو آج کا فرعون, اس کا نام ہے اعظم خان. انشاءاللہ جو نمرود کا حشر ہوا ہے, جو فرعون کا حشر ہوا ہے, وہ اعظم خان کو انشاءاللہ یہی حشر ہے. ہر ظالم کا یہی حشر ہوا ہے, ہر ظالم کا یہی انجام ہوا ہے. انشاءاللہ جنہوں نے ان پر ظلم کیے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی یہی انجام ہوگا, اور بدترین ان کا انجام, بدترین کا انجام ہوگا. کس طرح سے انہوں نے ایک بزرگ کو شہید کیا, کس طرح سے اس کو مارا, پسلیوں پر لاٹیاں پڑی ہیں, تو وہ پورا شخص جسکا ہوں 75 برس, ساری تصویریں موجود ہیں. اور ایک مرحوم پولیس والے افسر نے بیان کیا کہ گھر پر ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا ان کا. ایک بلون پولیس افسر نے اعلان کیا کہ ان کا انتقال گھر کے اندر ہو گیا تھا, جبکہ سڑک کے اوپر وہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے تصویریں موجود. ہمارے پاس ساری تصویریں موجود ہیں کہ سڑک پر زخمی حالت میں وہ پورا شخص وہ پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے بوڑھوں پر رحم نہیں کیا, انہوں نے بچوں پر رحم نہیں کیا, انہوں نے ہمارے مولویوں اور علماء پر ان پر رحم نہیں کیا ہے. لہذا ان کو سزا تو مل کر رہے گی, یہ تباہ و برباد ہو کر رہے ہیں. کیونکہ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے, جو اتیاچار کرنے والا ہوتا ہے, اس کو اللہ بخشتا نہیں ہے, اس کو چھوڑتا نہیں ہے. لہذا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا, ان کے بچوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جن کو ایسے بچوں کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ بھی وہی سلوک جو ان کے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہے, ان کے بوڑھوں کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوگا کہ جو ہمارے بوڑھوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, اور ان کے جوانوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا انشاءاللہ انہوں نے ہمارے جوانوں کے ساتھ کیا.
لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لاٹیاں مار کے قوم کو دبا لیں گے، ہم گولیاں چلا کے قوم کو دبا لیں گے، ہم ان کو مار کر دبا لیں گے. لیکن اس وقت کا مجمع بتا رہا ہے کہ ہماری قوم کسی فرار کی ماننے والی نہیں ہے، بلکہ حیدر کرار کی ماننے والی ہے. ہم دبنے والے نہیں ہیں. کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو شہید ہوئے ہیں ہم مطالبہ کریں حکومت سے کہ کمپنسیشن دیا جائے. تو آپ یاد رکھیں کہ جان کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتا، زندگی کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتا. ہم نے کبھی کمپنسیشن، میں اپنی طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے اب کبھی مطالبہ نہیں کیا کسی کمپنسیشن کا. ہاں کبھی کبھی فرقہ کی طرف سے اگر دباؤ ہوتا تھا تو میں ان کی طرف سے کہہ دیتا تھا، لیکن خود ذاتی طور پر میں نے کبھی کمپنسیشن مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ کسی کی جان اور زندگی کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہوا کرتا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم حکومت کے سامنے بھیک کے ہاتھ پھیلائیں اور وہ کہے کہ ہم اتنے نہیں اتنے دیں گے، ہم کہیں نہیں آپ اتنے دیجیے، وہ کہیں نہیں اتنے نہیں اتنے دیں گے، تو سب بھیک مانگے. لہذا ہماری قوم بھکاری قوم نہیں ہے، بھکاری قوم نہیں ہے. ٹیرے والی مسجد پر جب کوئی مسلمان مارے گئے تھے تب وہاں کے اوپر جب ان کا اقرار ہوا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کو پیسے دیے جائیں. لیکن اپنی قوم کے لیے میں نہیں کہنا چاہتا. اپنی قوم کے لیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا. وہاں ان کے خلاف میں کہہ دیا تھا کہ نہیں اس کو دے دیجیے، پیسے دے دیا، پیسوں پہ اگر یہ راضی ہیں. زیادہ وقت نہیں آپ حضرات کا لینا ہے. آپ دیکھیں، لہذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری قوم کی طرف سے ان کی خانوادے کی مدد ہونا چاہیے. میری حیثیت تو زیادہ نہیں ہے، جو بچا کچا آتا، جو لوگوں کو بڑھ جاتا ہے، جو بچا کچا ہے وہ مجھے ملتا ہے، اور وہ بھی ایک ہی دن میں بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ 2 لاکھ روپے ان کے خانوادے کو میری طرف سے دیے جائیں گے.
ساتھ دو نام کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ان کے ساتھ قوم نہیں، ان کے ساتھ تکلیف نہیں، لیکن اس وقت جس کو بھری ہوئی درگاہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم ہمارے ساتھ ہے. بھری ہوئی درگاہ اس بات کا ثبوت کہ قوم ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ علماء ان کے ساتھ نہیں، تو بھری ہوئی اسٹیج اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے علماء ہمارے ساتھ ہے. لکھنؤ کے صرف چند مولوی ساتھ نہیں ہیں. لکھنؤ کے صرف چند مولوی ساتھ نہیں ہیں، بس صرف چند مولوی ساتھ نہیں ہیں. ورنہ بھی مولانا نے اعلان کیا کہ ہندوستان کا ایک ایک عالم ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ہندوستان سینکڑوں ٹیلی فون میرے پاس، سینکڑوں ٹیلی فون مولانا محمد میں حافظ کے پاس، سینکڑوں ٹیلی فون پورے ہندوستان سے چلے آ رہے ہیں ہمارے علماء کے پاس کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو کہیے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح سے کہیے مظاہرہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. پورے ہندوستان سے ہمارے پاس فون آ رہے ہیں. آپ کو عہد کرنا ہوگا. خالی وسیم چوٹ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو عہد کرنا ہوگا کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں اس کو بلایا اور دعوت کی تو اس گھر کا بائیکاٹ ہوگا. اس کے جو اس کی حمایت کرنے والا ہوگا اس کے پورے خاندان کا، پورے گھر کا اس کا بائیکاٹ ہوگا. جس محفل میں جائے گا، جس فرض میں اس فرض کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اس طرح سے اس کے گھر سے نکلنا جب بند ہوگا تبھی اس کو ہوش و آواز سے دوست ہوگا. اور آج کے ایڈمنسٹریشن کے حساب سے دیکھیے، سینٹ کے حساب سے دیکھیے کہ اس کے بعد 6 FIR ہیں جو 307 میں چارج شیٹڈ ہے. اس کی حفاظت کے لیے پولیس لگا رکھی ہے اور ہمارے مولویوں کو لاٹھیوں سے مارا جا رہا ہے. ہمارے مولویوں کو لاٹھیوں سے مارا جا رہا ہے، ہمارے علماء کو لاٹھیوں سے مارا جا رہا ہے. اور چور کی حفاظت کے لیے پولیس لگی ہوئی ہے. وہ پولیس چور کو پکڑا کرتی ہے، چوروں کی حفاظت کے لیے. مولانا رضا حسین صاحب کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس شہید کے خانوادے کے لیے 1 لاکھ روپے ان کی طرف سے دیے جائیں گے. جو زخمی ہیں سب سے پہلے ان سے گزارش کیا ہے کہ وہ اپنی ڈاکٹری کروائیں تاکہ جو ہے اس کے لیے FIR کی جا سکے ان کی طرف سے جو ظلم و ستم ہوا ہے. کیونکہ بغیر ڈاکٹری کے FIR نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ڈاکٹری اپنی کروائیں تاکہ ان کی طرف سے FIR کی جائے کہ ہمارے پر اتنا ظلم ہوا، ہمارے پر اتنا ستم ہوا. تو جب زیادہ وقت نہیں لینا، آپ ہزار پہلے ہی کر دیا کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دب جائے گی یہ قوم، یہ قوم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی. لیکن آج کا مجمع بتا رہا ہے کہ ہماری قوم ایک قدم پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. لہذا ہم سے ان سے بات ہوئی، DM صاحب سے، SSP صاحب سے بات ہوئی اور دوسری دیگر افسروں سے. انہوں نے کہا کہ ہم کو گرفتار کریں گے، ہمیں تھوڑا موقع دیا جائے تاکہ عدالت سے وارنٹ ہم حاصل کر سکیں. لہذا ہم ان کو صرف 1 دن کا موقع دیتے ہیں. 1 دن کا موقع دیتے ہیں. کل اتوار ہے، کل تو بند رہے گی سب عدالتیں. دراصل 1 دن کا موقع ان کو دیتے ہیں
کہ ایک دن کے اندر اگر گرفتاری نہیں ہوئی تو ہم اسی طرح سے گھر سے نکلیں گے کہ جس طرح سے جمعۃ الوداع میں نکلے تھے. مظاہرہ ہوگا وہ اب جلوس کی صورت میں نہیں جائیں گے. جلوس کی صورت میں وہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جلوس نہیں جا پاتے. تو اب جلوس کی صورت جلوس میں ہوتا ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. صاحب جلوس روک لیا, لہذا اب سب کو جمع ہونا ہوگا جو شاہی مسجد حضرت گنج کی حضرت گنج کی شاہی مسجد پر پورے لکھنؤ میں جمع ہونا ہوگا. مختلف راستوں سے آئیے گا, الگ الگ راستوں سے آئیے گا اور وہاں جمع ہو گئے. اس کے بعد وہاں مظاہرہ کیا جائے گا اور ہم لوگ پھر چلیں گے اعظم خان کی گھر کی طرف. ماتم ہوگا تو مختلف راستوں سے بہتوں کا اعلان بعد میں کر دیا جائے گا, لیکن آپ لوگ تیار رہیے. تو پھر ہمیں حضرت گنج پہنچنا ہے. اب جلوس کی صورت میں نہیں جانا ہے بلکہ الگ الگ جانا ہوگا اور سب کے سب جمع ہوں گے وہاں شاہی مسجد جو ہے وہاں حضرت گنج میں وہاں جمع ہو کر اور پھر ہم چلیں گے اعظم خان کی طرف اور انشاءاللہ اعظم خان کو ادنا بنا کر چھوڑیں گے. زلیم خان بڑا وہ خان ہے بھی نہیں جس طرح سے وہ خان نہیں ہے جس طرح سے آپ کو یہاں اس محلے میں بہت سے نقلی خان ملتے ہیں, ایسے ہی نقلی خان موجود ہے. وہ ٹانگے رکھے ہوئے کہ لیڈر تھا, ٹانگے والوں کا رکھے والوں کا لیڈر تھا. اس کے بعد اس طرح سے ملائم سنگھ نے اس کو اتنا سر پر چڑھا دیا. ملائم سنگھ نے اس کو اپنے سر پر چڑھایا اس کو اور اتنا اس کو اونچا کر دیا, ورنہ وہ اچھے ٹانگے والوں کی لیڈری کے بھی لائق نہیں ہے. اب آپ اس کو کہیں گے اعظم اچھے والا. آئیے ارے نئی بھائی نہیں آیا حساب ایسے بھی 1 لاکھ کا اعلان ہو رہا ہے. آپ آج بتائیے نئی آغا صاحب نے وہاں پر دریا والی وہاں پر مظاہرہ ہو رہا تھا, وہاں پر اعلان کیا تھا کہ یہ سماجوادی پارٹی سے استعفا دے رہے ہیں, ہم نکل بھیج رہے ہیں اور یہاں یہ اعلان کرتے ہیں خانوادوں شہید کو بھی 1 لاکھ روپئے ان کی طرف سے بھی دیے جائیں اور 1 لاکھ روپئے پہلی شادی طرف سے بھی دیا جا رہا ہے, اعلان کیا جا رہا ہے. صبح آج 10 بجے کو میں اپنی بات مکمل کروں. 10 بجے کا اعلان ہے کہ آج بھی چھتوں پر سے ماتم کیجیے گا. چھتوں پر سے جلوس نہیں نکالنا ہے, چھتوں پر سے ماتم ہوگا. چھتوں پر سے ماتم ہوگا, اس کا وقت ہو رہا ہے. چھتوں پر سے ماتم آپ 10 منٹ بعد جو ہے آدھے بجے ختم ہو جائے گا. چھتوں سے ماتم شروع کیجیے گا. ماتم کیجیے کیونکہ ماتم میں دوہری دھمک ہوتی ہے. ماتم میں دوہری دھمک ہوتی ہے. ایک تو یا حسین کی دھمک ہوتی ہے, دوسری ماتم کی دھمک ہوتی ہے. لہذا آپ بتا کو ماتم کرنا ہے. 10 سے 10:30 تک ماتم کرنا ہے. اور جلدی سے اعلان کر دوں, کل ہے یوم بددعا. یہ بددعا بھی بہت ضروری ہے. کل ہے یوم بددعا. اور چنگا بھی سن لیجیے, 8 بجے شب ناظم صاحب کے امام والے میں یوم بددعا کر رہے ہیں.
اچھا یوم سے نہ سمجھیے دن، یوم 24 گھنٹے کو عربی میں کہتے ہیں، لہذا یوم سے وہ 8 بجے شب برات، لہذا 8 بجے شب ناول پاک امامبارے میں آپ حضرات کو آ کر اس ملعون منحوس اور ظالم حکومت کے لیے بدعا کرنا، یہ بدعا کرنا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ منڈے پیر کو تاریخ 29 ہوگی، 29 رمضان 28 جولائی پورے یو پی میں جتنے بھی سماجوادی کے دفتر ہیں، سماجوادی پارٹی کے جتنے بھی دفتر ہیں پورے یو پی میں وہاں پر احتجاج ہوگا، اور یہ سب پورے یو پی میں بات ہماری ہو چکی ہے، جو جگہیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہاں بھی بات ہو جائے گی۔ تو ہر شہر میں، پورے یو پی کے ہر شہر میں جہاں جہاں دفتر ہیں وہاں پر پرسوں منڈے کو، پیر کو شام کو 5 بجے ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے، ہر طرف سے فون آ رہے ہیں اور ہر جگہ احتجاج ہوگا، انشاءاللہ احتجاج سب ہوگا اور زبردست انشاءاللہ احتجاج ہوگا۔ اور بہت سے ہمارے پروگرام ہیں جو ہم نہیں چاہتے کہ ایک دم سے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، آہستہ آہستہ تو آپ کے سامنے، کیونکہ ہم اس منحوس اعظم خان کو نکلوا کے رہیں گے، پائیں گے اس کو ذلیل کر کے رہیں گے، اس کو جس طرح سے ہم توہین کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے علماء کو جس طرح سے پٹوایا ہے، اس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، ہم اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتے، لہذا ہم تو اس کو تباہ برباد کر کے چھوڑ دیں۔ لہذا اس سلسلے میں آپ حضرات تیار رہیے، آج 10 بجے ماتم ہوگا، آپ چھتوں پر سے ماتم کیجیے، کل یوم بدعا ہے اس میں آپ حضرات شرکت کیجیے، اور اس پرسوں تک جو ہے اگر ہمارا فیصلہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ پھر گھروں گھروں سے نکلا جائے گا، وہاں پر پہنچا جائے گا شاہی مسجد، اور پھر وہاں سے پھر ہمارا جلوس جو ہے وہاں سے چلے گا اعظم خان۔ ہاں کل 9 بجے شب جو کرار حسین صاحب کی شہادت ہوئی ہے ان کی مجلس ہے مفتی گنج میں، جس میں میں ہی خطاب کروں گا۔ ہاں کب میں بتا دیں 9 بجے۔ اب سواری کے اعلانات یہاں ہوئے جا رہے ہیں، بات ہر ایک مجھ سے نہ مانگے کہ آپ نے اعلان کیا تھا، نہیں ہوتا اب باہر جو ہے سوسائٹی میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن صاحب کا انتقال ہوا ہے ان کو ہر مہینے کا خرچہ کیا ہے، سوسائٹی پورے گھر کا خرچہ چلائے گی۔ تنویر بھائی مفتی گنج سے ہیں، تنویر بھائی مفتی گنج والے تنویر صاحب، انہوں نے 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے ان کے گھر والوں کے لیے۔ تنویر صاحب ہیں، تنویر بھائی مفتی گنج والے۔